بھی کوئی جاتا تھا آپ اس کو گھوڑے پر سوار کرتے تھے، خدا حافظ کہتے تھے، اب آپ کی باری آئی تو گھوڑے پر چڑھانے والا کوئی نہیں رہ گیا، رکاب پکڑنے والا کوئی نہیں رہ گیا، خدا حافظ کہنے والا کوئی نہیں رہ گیا۔ غم نصیب بہن نے خیمے میں دیکھا، زینب نے پکارا میرے ماں جائے برادر، ناشاد بہن لینے رکاب آئے برادر، اب کوئی نہیں، اب کوئی مددگار نہیں آئے برادر، صدقے ہو بہن گھر تمہیں پھر پائے برادر۔ کس عالم تنہائی میں سید کا سفر تھا، بھائی نہ بھتیجا نہ ملازم نہ پسر تھا۔ امام گھوڑے پر سوار ہوئے، میدان کی طرف رخ کیا، سیدہ زینب نے بازو پھیلا کر کہا، اے اہل جہاں آج کے دن کر لو زیارت، دنیا سے محمد کے نواسے کی ہے رحلت، یہ شکل نہ آئے گی نظر پھر کسی صورت، سمجھو پسر فاطمہ زہرا کو غنیمت، ارے ڈھونڈو گے تو شبیر سا کا نہ ملے گا، پھر تم کو محمد کا نواسا نہ ملے گا۔ امام یزیدیوں کے سامنے گئے، فرمایا مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ بدبختو، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ عذر پیش نہ کر دینا کہ ہم جانتے نہیں تھے، ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا۔ سنو میں تمہیں بتاؤں، میں حسین بن علی ہوں، میری ہی ماں فاطمہ الزہرا جنت کی عورتوں کی سردار ہے، میرے ہی نانا خاتم الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ہی چاچا جعفر طیار ہیں جو فرشتوں کے ساتھ بہشت بری میں اور فرش زمین میں جہاں چاہتے ہیں پرواز کرتے ہیں۔ ہمارے ہی گھر میں شب و روز جبریل امین آتے تھے، ہمارے ہی گھر میں قرآن نازل ہوا ہے، ہمارے ہی گھر سے لوگوں کو ایمان، اسلام، قرآن اور ہدایت نصیب ہوئی۔ ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جب کوئی خطیب منبر پر بیٹھ کے خطبہ پڑھتا ہے تو وہ اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد ہمارے خاندان پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جب تک کوئی نماز میں ہم پر درود نہ پڑے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ لو میں تمہیں بتا چکا، اب تم کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے ہو۔ آؤ آؤ اپنی مراد پوری کرو، میرے خون سے اپنی پیاس کو بجھاؤ۔ اب میرے پیچھے کوئی نہیں رہ گیا جو تلوار پکڑ کر تمہارے مقابلے پر آئے، میرے سارے رفقا ایک ایک کر کے جدا ہو چکے ہیں۔ آؤ، کیا دیکھتے ہو؟ اپنے نبی کا گھر اجاڑنے والوں، اپنی مراد پوری کرو اور میرے خون سے اپنی پیاس بجھاؤ۔ عمر بن صاحب شمر دل جوشن نے اپنے بزدلوں کمینوں کو مشتعل کیا، ابھارا۔ بدبختوں، کیا دیکھتے ہو؟ یہ اکیلا ہے، تم سینکڑوں کی تعداد میں ہو، کیا بات ہے؟ تم اس پر حملہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس پر حملہ کرو، ہم نے اسی کو تو مارنا ہے، اسی کو تو ختم کرنا ہے، اسی کو تو بغاوت کا مزہ چکھانا ہے۔ ان کے ابھارنے اور مشتعل کرنے پر جب وہ درندے آگے بڑھے تو حیدر کرار کے فرزند نے بھی اپنی تلوار ذوالفقار کو میان سے باہر نکالا۔ مقابلہ شروع ہو گیا، حضرت امام علی مقام کے اور یزیدیوں کے درمیان تلوار چل رہی تھی۔ امام علی مقام آج یہ ثابت کر رہے تھے کہ میرے بازوؤں میں حیدر کرار کی قوت ہے، میری رگوں میں جناب محمد الرسول اللہ کا خون ہے۔ امام علی مقام نے وہ شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھائے
کہ مار مار کے لاشوں کے انبار لگا دیے، یزیدیوں کے پرچے اڑا دیے، یزیدی لشکر میں بھگدڑ مچی ہوئی تھی، جدھر آپ کا گھوڑا جاتا تھا وہ بھیڑ بکریوں کی طرح آگے لگ کر دوڑ پڑتے تھے، اور آپ یہ ثابت کر رہے تھے تم میں میرے جیسا کوئی شاہ سوار نہیں، میں تو وہ شاہ سوار ہوں جس نے دوش پیمبر پر سواری کی ہوئی ہے، تم میں میرے جیسا کوئی بہادر نہیں، میں تو وہ بہادر ہوں جس نے فاطمہ الزہرا کا دودھ پیا ہوا ہے۔ آج سیدہ کا دودھ اپنی تاثیر دکھا رہا تھا۔ یزیدی لشکر کے سپاہیوں کا بیان ہے، تاریخ طبری پڑھ کر دیکھیے۔ یزیدی لشکر کے سپاہی کہتے ہیں ہم نے کسی مارکے میں کسی بہادر کو اس طرح لڑتے ہوئے نہیں دیکھا جس طرح حسین کو کربلا میں لڑتے ہوئے دیکھا۔ حالانکہ 3 دن کے پیاسے تھے، صدموں سے چور چور تھے، مگر آپ نے وہ جوہر دکھائے کہ کوئی آپ کے مقابلے پر نہیں ٹھہرتا تھا۔ عمر بن سعد نے کہا بزدلو کمینو، شرم کرو، حیا کرو، یہ تنہا ہے، تم سینکڑوں کی تعداد میں ہو، بھیڑ بکریوں کی طرح آگے لگ کر بھاگتے ہو، اگر تمہاری ہمتیں جواب دے گئی ہیں تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ تازہ دم دستوں کو آگے بڑھنے کے لیے حکم دیا، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے چمن زہرا کے جنتی پھول کو گھیرے میں لیا۔ امام علی مقام نے ان کا بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا، مگر انہوں نے تیروں کا مینہ برسا دیا۔ بعد میں مورخین نے لکھا ہے کہ بعد میں آپ کے جسم انور کو دیکھا گیا تو آپ کے جسم میں 121 تیروں کے سوراخ تھے، 121 تیر آپ کے جسم میں پیوست ہوئے تھے۔ انہوں نے تیروں سے چھلنی کر دیا۔ اسی اثنا میں ایک تیر سینے پر لگا، اس کی نوک دل میں پیوست ہو گئی اور آپ پر ایک لرزہ سا طاری ہو گیا۔ فرمایا بدبختو، تم نے تو اپنے نبی کی اذیت کا بھی خیال نہ کیا، تم نے تو اپنے نبی کی تکلیف کا لحاظ اور پاس نہ کیا۔ یہ آپ نے کیوں فرمایا تھا؟ اس لیے کہ نبی پاک آنکھوں کے سامنے تھے، نبی پاک کی تکلیف اور اذیت کو آپ دیکھ رہے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ اکاڑوی کیا وہاں دیکھ رہا تھا؟ کیا یہ میدان کربلا میں موجود تھا؟ میں میدان کربلا میں تو موجود نہیں تھا، لیکن یہاں کربلا والے موجود ہیں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، ذرا تحقیق کے میدان میں آؤ اور کتابیں پڑھو، پھر تمہیں پتا چلے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شہید جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں جام شہادت نوش کرتا ہے، اس کے جسم پر زخم لگتا ہے تو سرکار دو عالم نے فرمایا اس کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے اور وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ پہلے دیکھتا ہے۔ یار جنت بے حجاب ہو کر اور بے نقاب ہو کر اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، وہ جنت کے حسین اور دل فریب مناظر کو دیکھتا ہے، حالانکہ جنت تو 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ شہید کی نگاہ سے پردے اٹھ جاتے ہیں جب وہ جنت کو دیکھتا ہے تو سرکار دو عالم تو کربلا میں موجود تھے۔ کیا تم مشکات شریف کی حدیث نہیں پڑھتے ہو؟ مشکات اٹھا کر دیکھو، امام علی مقام کی شہادت کے وقت حضرت عبداللہ ابن عباس نے مکے میں خواب دیکھا اور حضرت ام سلمہ ام المومنین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما مدینے میں خواب دیکھا۔ دونوں نے ایک ہی وقت میں ایک ہی دن میں خواب دیکھا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حادثہ ہوا، ہاتھ میں بوتل ہے، اس میں خون کیسا؟ قال شہدت قتل الحسین آنفا، حضور نے فرمایا میں ابھی حسین کی شہادت گاہ پر گیا تھا، میں کربلا سے آیا ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں نبی کریم جس کو خواب میں ملیں وہ نبی کریم ہی ہوتے ہیں۔ حضور نے خود فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے ہی دیکھا۔
فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی، کوئی شیطان جن بھوت میری شکل نہیں بن سکتا۔ معلوم ہوا حضرت عباس اور حضرت ام سلمہ نے بنفس نفیس نبی کریم کو دیکھا، اور نبی کریم فرماتی ہیں میں کربلا سے آیا ہوں۔ معلوم ہوا کہ نبی پاک بنفس نفیس میدان کربلا میں موجود تھے، اور جس کی نگاہوں سے پردے اٹھے ہوئے تھے وہ رسول اللہ کو بھی دیکھ رہا تھا، اور جنت الفردوس میں اپنے بابا اور اپنی اماں کو بھی دیکھ رہا تھا۔ امام علی مقام نے فرمایا بدبختو، تم نے تو اپنے نبی کی تکلیف کا بھی خیال نہ کیا، تم نے تو اپنے نبی کی اذیت کا بھی خیال نہ کیا۔ یہ کیوں فرمایا؟ نبی پاک آنکھوں کے سامنے تھے، اور نبی کریم کو جو اذیت اور تکلیف ہو رہی تھی حسین دیکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر! ظالموں نے گھیرا تنگ کر دیا، بالکل قریب آ گئے، آپ کے جسم میں نیزے پیوست کر کے آپ کو سواری سے نیچے گرانے لگے۔ کس کو نیچے گرانے لگے؟ یہ وہی شہزادہ ہے کہ جب رسول اللہ نماز پڑھا رہے تھے، سجدے میں تھے، تو یہ پشت پر چڑھ گیا تھا، تو اللہ کے رسول نے سجدے کو لمبا کر دیا تھا کہ میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا، یہ میری پشت پر سے گر پڑے گا، اس کو کوئی چوٹ آ جائے گی۔ جس کا پشت پر سے گرنا رسول اللہ کو گوارا نہیں تھا، ظالموں نے زخموں سے چور چور کر کے اس کو گھوڑے سے نیچے گرایا، مگر قربان جائیں اس گرنے والے کے، وہ خود تو گر گیا مگر گرتی ہوئی امت کو اٹھا گیا، ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچا گیا، اپنے خون سے اسلام کو تازگی اور شگفتگی بخش گیا۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ امام علی مقام زمین پر آ گئے، شمر لعین دوڑ کر سینے پر چڑھ گیا۔ یہ کوڑی تھا، اس کے جسم پر کوڑ کے داغ تھے، مبروز تھا۔ فرمایا تو ہی میرا قاتل ہے، کیونکہ میرے نانا جان نے فرمایا تھا کہ میں ایک ابلک ڈب کھڑبے کتے کو دیکھتا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ ڈالتا ہے، وہ تو ہی ہے۔ ٹھہر جا، ابھی میرے سر کو جسم سے جدا نہ کر، مجھے اللہ کے حضور سجدہ کر لینے دے، نماز پڑھ لینے دے۔ امام نے اس وقت بھی نماز نہیں چھوڑی۔ آپ اٹھ تو سکتے نہیں تھے، بیٹھ تو سکتے نہیں تھے، اسی حالت میں اپنی پیشانی زمین سے لگا دی، اللہ کی حمد و ثنا کر کے کہا شکر ہے یہ سر اب بھی جھکا ہے تو تیری بارگاہ میں جھکا ہے، باطل کے سامنے نہیں جھکا۔ مولا کریم، میں نے پانی سے وضو کر کے نمازیں پڑھی، کربلا میں تیمم بھی کیے، اور آج تو میں نے اپنے خون سے وضو کر کے نماز پڑھی ہے، میرے اس سجدے کو قبول کر لے۔ اس چشمے فلک نے شاید ہی ایسا سجدہ دیکھا ہوگا، اس زمین پر کسی نے شاید ہی ایسا سجدہ کیا ہوگا۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، شاعر کہتا ہے شمشیر ہے حضرت سیدہ زینب فاطمہ الزہرا کی جائی، سر پر چادر ڈال کے باہر نکلی، کیا دیکھا کہ گھوڑے کی زین خالی تھی، گھوڑے کا منہ خون سے رنگین تھا، گھوڑے کے جسم میں تیر پیوست تھے۔ سیدہ زینب نے کہا اندر چلی جاؤ اور بانو ذرا سکینہ کو پکڑ کے رکھنا، میں بھیا کی خبر لینے جا رہی ہوں۔ فاطمہ الزہرا کی جائی سر پر چادر ڈالے ہوئے میدان کی طرف دوڑی جا رہی تھی، دوڑی جا رہی تھی، بھیا بھیا کہتی جا رہی تھی۔ القصہ گرتی پڑتی گئی فوج کے کریں، آیا نظر نہ فاطمہ زہرا کا ماجبیں، گھیرے ہوئے تھی چار طرف سے جائی ہوں، دیدار آخری کی تمنا میں آئی ہوں۔ او بدبختو ہٹ جاؤ، مجھے اپنے بھائی کا منہ دیکھ لینے دو، مجھے اپنے بھائی سے کوئی بات کر لینے دو۔ یہ فاطمہ الزہرا کا لگتے جگر ہے، میں فاطمہ کی بیٹی ہوں۔ بہن نے آگے بڑھ کر دل سوز منظر دیکھا کہ ایک ظالم کے ہاتھ میں امام کا سر تھا، اس نے زلفوں سے پکڑا ہوا تھا، بے سر لاشا زمین پر پھڑک رہا تھا۔ قاتل تو اس طرف کو سرے پاک لے چلا،
تڑپا زمین پہ یہاں بدن شاہ کربلا، طبلِ ظفر بجانے لگے دشمن خدا، غل پڑ گیا شہید ہوا ابن مرتضیٰ، کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی، ناگا بہن کو آیا نظر لاشا امام، بغلوں میں ہاتھ ڈال کے لپٹی وہ تشنا کام، رکھ کر کٹے گلے پہ گلا یہ کیا کلام، اپنی کہی نہ میری سنی ہو گئے تمام، ہائے ہائے یہ میرے آتے ہی بیداد ہو گئی، تم ہو گئے شہید میں برباد ہو گئی۔ حضرت سیدہ زینب نے مدینے کی طرف منہ کیا اور کہا یا محمد ھذا حسین بلارا مزمل بالدماء منقطع الاعضاء، یا رسول اللہ یہ حسین پڑے ہیں، بے گور و کفن پڑے ہیں، جس کو سینے پر سلایا کرتے تھے، کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر خاک و خون میں لتھڑے ہوئے پڑے ہیں، یہ خون میں تر بتر ہیں، ان کے اعضاء کاٹ دیے گئے، یا رسول اللہ آپ کی اولاد کو قتل کر دیا گیا، آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ حضرت سکینہ دوڑتی ہوئی آئی، پھوپھی دشمنوں نے خیموں کو آگ لگا دی ہے۔ سیدہ زینب نے کہا بیٹی میں کدھر کدھر جاؤں، اپنے بھیا کا خیال کروں یا خیموں کو دیکھوں؟ ظالموں نے خیموں کو جلا دیا، بیویوں کو لوٹ لیا، امام علی مقام کو شہید کر کے بھی بس نہیں کی، آپ کے کپڑے اتار لیے اور آپ کی لاش پر گھوڑے دوڑائے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے آپ کو پامال کیا۔ اے فرزند رسول تیری بے مثال قربانی پر ہزاروں سلام، تو نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، تو نے راہ حق میں وہ تکلیف اٹھائی کہ تو نے سید الشہداء کا مرتبہ پایا اور تو نے رسول اللہ کو راضی کر دیا، تو نے گلشن اسلام کو تازگی اور شگفتگی بخش دی۔ اللہ تعالیٰ اس زمین پر جہاں تو نے اپنا خون بہایا اپنی رحمتوں کی بارش برسائے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک